بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنهم رسول الله۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ مسلم شریف اور دیگر کتابوں میں بھی الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کانا مسیح دجال ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائیں اور وہ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں۔ میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مومن کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، یہ عقیدہ رکھنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہے، اب دنیا میں کوئی نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے، قیامت تک آپ ہی کی شریعت چلے گی، آپ کے علاوہ اور کسی کی شریعت اب دنیا میں نافذ نہیں ہوگی۔ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا، اور اس طرح کے نبوت کے دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ممکن ہے کہ قیامت کے دن تک آتے رہیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں یمن میں اسود عنسی نے اسلام سے مرتد ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کا ارتداد عہد رسالت میں واقع ہونے والا سب سے پہلا ارتداد تھا۔ اس کے جنگجو ساتھیوں نے 3 یا 4 ماہ میں پیش قدمی کر کے یمن کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مخلص مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس جھوٹے دجال کو قتل کر دیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بیوی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تھی۔ اسود نے اس خاتون کے شوہر کو قتل کر کے زبردستی اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی یمن میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔
یمن کے مسلمانوں نے یہ ساری روداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ کر بھیجی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات ہی میں وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی، اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا تھا۔ اس جھوٹے شخص کا زمانہ نبوت صرف 3 یا 4 ماہ پر محیط تھا، لیکن صحابہ نے اس کے سر کو کچل دیا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی مسیلمہ کذاب نامی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس صرف رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مسیلمہ نے اسلامی لشکر کا مقابلہ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ کیا۔ اس کا لشکر بہت بڑا تھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان کئی مرتبہ جنگ ہوئی، اور بالآخر مسیلمہ ہار گیا، اور اس کا لشکر پیچھے رہا، اور مسیلمہ کو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب فرمائی، اور توحید کا علم بلند ہوا۔ ہمارے زمانے سے تقریباً 1 صدی پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نام کے ایک انسان نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی بد دعا کا شکار بنا دیا۔ اس نے اخیر میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے سچے کی زندگی میں موت سے دوچار کر، اور اس پر طاعون کی ایسی بیماری مسلط فرما جو اس کی موت کا سبب بن جائے۔ دونوں میں سے اس نے مراد حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو لیا تھا۔ ان کے ساتھ اس کا بہت مناظرہ چلتا تھا، وہ اس کا مقابلہ کرتے تھے، تو اس نے ان کے بارے میں یہ بد دعا کی تھی، لیکن یہ بد دعا اسی پر لگی کہ اس دعا کرنے کے 1 برس بعد مرزا اپنی بد دعا کا شکار ہو گیا۔ مرزا کا ایک قریبی رشتہ دار بیان کرتا ہے کہ مرزا کا مرض جب بہت بڑھ گیا تو اس نے مجھے نیند سے جگایا، میں اس کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے سخت بے چین تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے حیضہ کی بیماری لگ گئی ہے، اور یہ اس کی آخری بات تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا۔ بہرحال ان واقعات سے بھی ہمیں یہ روشنی ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کو ہمیں ماننا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جھوٹے دعوے دار کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہ سمجھے تو اس سے لوگوں کو بچانا چاہیے اور اس کا کسی طرح علاج کرنا چاہیے۔ قیامت تک اسی طرح جھوٹے دجال مدعیان نبوت کا یگے بعد دیگر ظہور ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری کڑی مسیح دجال ہوگا، جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ہم اس کی آزمائش سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے فتنے کو بھی نابود کر دیں گے۔ بعض لوگ اس بات میں اشکال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے دجال مدعیان نبوت کی تعداد 30 بیان فرمائی ہے،
جب کہ حقیقت میں دیکھا جائے اور تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مدعیان نبوت کی تعداد تو 30 سے بڑھ کر کہیں زیادہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف وہ لوگ ہیں جنہیں حکومت ملے گی، شہرت ملے گی اور اس کے پیچھے چلنے والے ہزاروں لوگ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرایا ہے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو ان چیزوں سے محروم ہیں، ان کے پیچھے اکا دکا چلنے والے ہوں، تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 30 لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ محدثین نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ بہرحال اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اس دعوے کو جھٹلا دے اور اس کا علاج کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی رسالت پر سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک ہماری نسلوں میں یہ عقیدہ باقی رکھیں، ہم شیطان کے دھوکے سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔